فرمایا تھا، محبوب نے فرمایا ذرا دھیان سے گھر جانا، جب تم اپنی حویلی کے باہر والے دروازے سے اندر قدم رکھو گے نا تو ایک سانپ گچھو مچھو ہو کے دروازے کے اندر بیٹھا ہوگا، وہ تمہیں ڈنگ مارے گا، وہ کوشش کرے گا ڈنگ۔ حضور کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ مسجد نبوی میں، اور صحابی کا گھر کہاں ہے؟ مسجد سے 2-3 کلومیٹر دور، مدینہ شریف سے باہر۔ اب میرے محبوب کو اللہ تعالیٰ نے وہ آنکھ دی ہے جو کائنات میں کسی اور کی آنکھ نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا یہ روشنی بھی دے گا، تو دھیان سے اپنے گھر جانا۔ تم جاؤ گے تو باہر حویلی کے باہر والے دروازے کے اندر سانپ بیٹھا ہوگا، تو یہ ایک ڈنڈا اس کے سر پہ مارنا، وہ مر جائے گا، پھر خطرہ ختم ہو جائے گا۔ یہ روشنی بھی دے گا، یہ تمہاری حفاظت بھی کرے گا۔ اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ تو جیسے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ایک صحابی کو فرمایا دھیان سے گھر میں جانا، وہاں سانپ بیٹھا ہوگا، یہ ڈنڈا اس پہ مارنا، اس کو میں نے روشن کیا ہے، اس کی روشنی ختم نہیں ہوگی، یہ تمہاری حفاظت بھی کرے گا۔ اسی طرح میرے محبوب ہم سب کو بتا رہے ہیں قبر میں دھیان سے جانا، وہاں بھی بڑا خطرہ ہوگا، مجھ پر درود کا چراغ لے جانا، وہاں بھی روشنی ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اس لیے میرے پیارے دوستو، آج ہم جو اپنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا جشن منا رہے ہیں، آج جو ہم خوشیاں ایسے نہیں منا رہے، کیونکہ خالق کائنات نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب آج کے دن میں مبعوث فرمایا تو ایک وصف دے کر نہیں فرمایا، کہیں فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ محبوب، اے محبوب، ہم نے آپ کو آنکھوں دیکھا گواہ۔ اچھا، یہ آنکھوں دیکھا گواہ جو موقع پر موجود ہو، یہ جو حضور کے پیدا ہونے سے 2 مہینے پہلے کا واقعہ ہے۔ ابرہہ لشکر لے کے آیا خانہ کعبہ کو گرانے کا، ہے جی، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ اب وہ روایات میں آتا ہے 2 مہینے 2.5 مہینے، یہ میرے محبوب کے پیدا ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اور میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو اپنی پیدائش سے پہلے بچہ کہاں ہوتا ہے؟ جی، ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے 2 مہینے پہلے تو باپ کی پشت میں ہوتا ہے نا، بہت عرصہ وہاں رہتا ہے باپ کی پشت میں، پھر وہ 9 ماہ کے لیے ماں کے پیٹ میں امانت رکھا جاتا ہے، تو اپنی پیدائش سے 2 مہینے پہلے بچہ تو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں اپنے محبوب کو؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے محبوب تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں تیری جائے پیدائش کی رب نے کیسے حفاظت کی ہے؟ اللہ 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 اللہ، الم ترا، یہ استفہام انکاری ہے جو اس بات کے معنی دیتا ہے، کیا مطلب؟ اے محبوب ذرا اللہ کی وہ نعمت یاد کرو نا، اللہ کا وہ فضل یاد کرو، جہاں تم پیدا ہوئے، جو تمہارا عبادت کا مرکز تھا، اسے گرانے کے لیے وہ آیا ابرہہ، تو اللہ نے کیسے اس کو تباہ و برباد۔ الم ترا، محبوب کیا تم نے دیکھا نہیں؟ یعنی تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ رآ یرا یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے اپنی آنکھوں سے دیکھنا، دل اور خیال سے نہیں دیکھنا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کائنات والو یہ مت سمجھو کہ جب میرا محبوب اس دنیا میں آئے گا، جب بڑا ہوگا تب واقعات کا پتہ ہوگا، نہیں، یہ سارا جہان جو میں نے بنایا ہے یہ سارا مصطفیٰ کی آنکھوں کے سامنے بنایا گیا ہے۔ اس لیے تو ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم ترا کیف خلق السماوات والارض، اے محبوب کیا آپ نے دیکھا نہیں اللہ نے زمین اور آسمان کو کیسے بنایا؟ اللہ اللہ اللہ، بھائی زمین آسمان تو حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے بنائے گئے، زمین بنائی گئی، آسمان بنایا گیا، لوح و قلم بنایا گیا، عرش و کرسی بنایا گیا، ستارے بنائے گئے، آسمان کا جتنا جنت حوران بہشت، یہ سب حضور کی آمد سے پہلے محبوب کے استقبال کے لیے یہ سارا جہان سجایا گیا، بنایا گیا۔ لیکن رب فرما رہا ہے الم ترا، محبوب کیا تم نے دیکھا نہیں؟ ذرا توجہ فرما کے یاد کرو نا، بھئی یاد وہی بات کرائی جاتی ہے جو سامنے آئی ہو، پھر توجہ دلانا مقصود ہو۔ تو اللہ فرماتا ہے اے محبوب آپ نے دیکھا نہیں
یعنی کیسے دیکھا؟ جب میں نے سورج کو بنایا، چاند کو بنایا، ستاروں کو بنایا، لوح و قلم کو بنایا، عرش کا نور بنایا، جنت بنائے، حوران غلمان بنائے، سورج بنایا، زمین پھیلائی، آسمان بنا، یہ سب کچھ جو کچھ بنا یہ مصطفیٰ کی آنکھ کے سامنے بنا ہوا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا انا ارسلناک شاہدا، اے پیارے حبیب ہم نے آپ کو آنکھوں دیکھا گواہ بنا کر مبعوث فرمایا۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے ہم خوشیاں مناتے ہیں۔ اچھا اگر حضور آنکھوں دیکھے گواہ ہیں تو پھر میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں جو آپ درود شریف پڑھتے ہیں۔ آپ مسجد میں پڑھیں، آپ گھر میں پڑھیں، آپ دکان میں پڑھیں،